اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو مضمون وہی جو ہے رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں توجہ سے بات سنیے گا۔ جتنی توجہ سے آپ بات سنیں گے اتنا انشاءاللہ درس قرآن میں بیٹھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ فرمایا روزے چند گنے چنے دن ہیں۔ پیچھے فرمایا نا کہ بھئی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ تو چونکہ روزہ ایک مشکل حکم ہے تو ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے یہ چند گنے چنے دن ہیں۔ چاند کے اعتبار سے یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کتنے اللہ نے آسانی دی ہے کہ 11 مہینے انسان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کھائے پیے ہیں جی، اور کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ تو 11 مہینے نفلی روزہ رکھ لے تو ثواب کی بات ہے، لیکن کوئی روزہ ضروری نہیں پورے 11 مہینے۔ لیکن یہ ایک مہینہ جس میں 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی، اللہ فرماتے ہیں تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر میں نے کل عرض کیا تھا درس میں کہ اگر اللہ نے یہ روزہ فرض کیا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے جی۔ تو ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں، کوئی پورا سال ہی روزے فرض نہیں بلکہ چند گنے چنے دن۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بندہ رمضان شریف میں بیمار ہو گیا، بیمار سے مراد یہ ہے، توجہ سے مسئلہ سنیے گا، ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان چلے جانے کا خطرہ ہے، یا اسے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو وہ تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی ایسا مریض ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد جب وہ صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو جتنے روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کر لے جی۔ دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی کیا کرے، ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ آسانی فرما دی۔ لیکن اس میں ایک مغالطہ جو کئی لوگوں میں ہوتا ہے، کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا بھی، پھر ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ رمضان شریف میں بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ روزے کا فدیہ دے دیتا ہے، اور جب روزے کا فدیہ دے دیتا ہے جی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے ایک روزے کا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے روزہ معاف ہو گیا، وہ سمجھتا ہے مجھے روزہ معاف ہو گیا، کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، میں نے فدیہ دے دیا، حالانکہ یہ مسئلہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر گناہ لے لیا، وہ سمجھتا ہے میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ جو بندہ بیمار ہو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں، بلکہ جب رمضان شریف کے بعد وہ صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے، روزہ رکھنے کی طاقت اس میں آ جائے، تو اس وقت وہ روزہ رکھنا، قضا کرنا، تھوڑا بیدار ہوں گے نا تب مسئلہ سمجھ آئے گا۔ مسئلے بڑے ضروری ہوتے ہیں، روزے کی قضا ضروری ہے، فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ فدیہ صرف وہ آدمی دے سکتا ہے جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا دائمی مریض ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم ایسے مریض ہو، تمہاری بیماری بھی صحیح ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، اور آئندہ تمہارے اندر اگر روزہ رکھو گے تو تمہیں نقصان ہی ہوگا، تو تمہارے اندر صحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو ایسا ڈاکٹر کو جو روزے کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو، وہ اگر ایسا مریض کو بتا دیتا ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، جو صحت سے نا امید ہو چکا ہو، یا ایسا بوڑھا آدمی کہ جو قوت سے، طاقت سے نا امید ہو چکا ہو، تو ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے۔ عام بیمار آدمی کو فدیہ بولو نا نہیں دے سکتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ وہ نہیں آئی؟ تو یہ مریض کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ فرمایا او علی سفر، یا کوئی آدمی شرعی سفر میں گیا ہوا، تو اس آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے، اگر روزہ رکھ لے تو منع نہیں ہے، رکھ لے، برداشت کر سکتا ہے، روزہ رکھ لے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ روزہ شرعی سفر ہے اور اس حالت میں اگر وہ بندہ وہ روزہ نہیں رکھتا اور وہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اور رمضان شریف کے بعد جتنے روزے اس کے سفر میں رہ گئے ہیں وہ روزے بعد میں کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ لیکن اس میں 2-3 بڑے مسئلے عام ہیں، میں مختصر بتاؤں گا، لیکن آپ بیدار ہو کر سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ بڑی غلط فہمی ہمارے اندر پھیلی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر سے کیا مراد ہے، کیا ہر سفر مراد ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے فقہا جو قرآن و سنت کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو فقیہ کہتے ہیں، عام عالم کو فقیہ نہیں کہتے، جو قرآن و سنت کا ماہر ہوتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ میلوں کے اعتبار سے 48 میل کے سفر پہ جا رہا ہے،
اور کلومیٹر کے اعتبار سے 77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 77 کلومیٹر کے ارادے سے سفر پہ نکلا ہے، دوسرے نمبر پر اس نے 15 دنوں سے کم قیام کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو 15 دنوں سے کم ہو جا رہا ہے، اگر کہیں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو اگرچہ وہ 77 کلومیٹر کے اوپر جا رہا ہو، لیکن اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ روزہ قضا کرے، اب گنجائش نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہیں، کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کے لیے بھی قصر جو پڑھنی ہے، اور روزے کے لیے بھی، ایک تو سفر پہ جا رہا ہو، اور کتنے سفر پہ جا رہا ہو؟ 77 کلومیٹر، بات سمجھا رہی ہے؟ دوسرا آپ 15 دنوں سے کم کے لیے جا رہا ہو، 15 دنوں سے بولو نا کم کے لیے جا رہا ہو، اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے سفر کی حالت میں، اور بعد میں وہ روزہ قضا کر لے جو اس کا سفر میں رہ گیا۔ اگر 77 کلومیٹر سے سفر کم ہے، اب بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ آدمی 15 دن یا 15 دنوں سے زیادہ کے لیے کہیں جا رہا ہے، اب بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں پھر اور بھی کافی مسائل ہیں، وقت کسی کو پیش آئے تو وہ علماء سے پوچھتا رہے۔ مثلا یہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں یا کسی کی گاڑیاں چلاتے ہیں، اب انہیں پتہ نہیں ہوتا یار ہم نے یہاں 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، انہیں کسی پتہ نہیں ہوتا، ایک جگہ قیام ان کا 15 دنوں سے کم ہوتا ہے، وہ بھی جتنے دن بھی سفر میں رہیں گے ان کے لیے قصر کی بھی گنجائش ہے اور روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے، تو وہ جو بھی کسی کے ساتھ متعلقہ پھر جو بھی مسئلہ وہ پوچھ سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا اتنا؟ بولو نا یار، سب رات کو سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب یہ مسئلہ، ایک مسئلہ اور بھی ساتھ سمجھیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کئی ہمارے بھائی جو سفر پہ جاتے ہیں، خاص طور پر جو دکاندار ہوتے ہیں، یہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنا مال لینے کے لیے گجرانوالہ یا لاہور، تو جس دن انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے تو اس دن روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اس دن روزہ نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے سفر پہ جانا ہے، اور پھر وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ مسئلہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس میں بھی سخت گناہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک اگر کوئی ہمارا بھائی گھر میں موجود ہے، ابھی سفر پہ نکلا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مقیم ہے اپنے گھر میں ہے تو روزہ رکھے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ آج یہ میں نے جانا ہے تو جانا اس نے بعد میں، سورج نکلنے کے بعد جانا ہے یا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جانا ہے۔ عام طور پر بعد میں جاتے ہیں، گاڑیاں بھی بعد میں جاتی ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے جب گھر میں ہے، ابھی وہ مسافر ہے، ابھی وہ مقیم ہے، گھر میں ہے، تو روزہ رکھے، روزے کی نیت کر کے صحیح روزہ رکھے۔ اس کے بعد جب سفر پہ نکل جائے اور اپنی بستی اپنے علاقے سے باہر نکل جائے تو اس کے بعد وہ روزہ جہاں بھی چاہے افطار کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن جب تک گھر میں موجود ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کھاتا پیتا رہے، نہیں، بلکہ جب تک ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے گھر میں ہے روزہ رکھے۔ اس کے بعد جب سفر پہ نکل جائے، اپنے علاقے اپنے بستی سے باہر ہو جائے ہے جی، تو اس کے بعد جناب والا وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، چاہے جہاں بھی افطار کرے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ امید ہے کہ آپ رات کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا ہے جی، ایک سفر کا اور ایک بیمار اور مریض آدمی کا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا، اس کا ترجمہ سن لیں اس حصے کا آیت مبارکہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایام معدودات، یہ روزوں کے جو دن ہیں یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں۔ ومن کان منکم مریضا، بس وہ آدمی جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا کہ وہ سفر کی حالت میں ہو، لیکن عام سفر مراد نہیں ہے، یہ بات سمجھا گی نا آپ کو۔ فعدۃ من ایام اخر، بس وہ شمار کرے گا اپنے روزے دوسرے دنوں میں، شمار سے مراد یہ ہے کہ روزے قضا کرے گا۔ پھر اس میں بھی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں، تو وہ خواہ ترتیب کے ساتھ ان کو رکھ لے تب بھی صحیح ہے، اور اگر وہ وقفے سے رکھ لے تو تب بھی صحیح ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ترتیب رکھے یا لگاتار رکھے، بات سمجھا رہی ہے، جیسے بھی آسانی ہو تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ زندگی کا پتہ کو نہیں ہوتا، جتنی جلدی ہو سکے روزے جو رہ گئے ہوں ان کی قضا کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق